نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، صدقہ فطر چونکہ اب عید کا دن قریب ہے تو اس سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا واجب ہے، کس اعتبار سے، اگر گیہوں کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، تو یاد رکھے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو جس مرد اور عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اگر کوئی تجارت کا مال ہو یا نقد یا اور کیش پیسہ ہو یا اپنی ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو، ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو یہ صدقہ فطر دیتے ہیں تو اس پیسوں کی وجہ سے اس کی عید کی تیاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غریب مالداروں کے ساتھ عید کی خوشی کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر جو میں نے بتایا کہ صاحب نصاب کے اوپر یہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہیں تو پھر ان کے مال کے اندر سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر باپ اپنی طرف سے اپنے پیسوں سے ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بالغ اولاد کو اطلاع کر کے ان کو خبر دے کر اگر باپ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب جو ہے ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ عورت کی طرف سے عورت جو ہے صرف اپنے لیے مکلف ہے، عورت کے اوپر صرف اپنی ذات کا صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر نہ اس کے بالغ یا نابالغ اولاد کی بھی فطر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر اس کے اوپر ادا کرنا واجب نہیں ہے، نہ اپنے ماں باپ کی طرف سے نہ اپنے شوہر کی طرف سے۔ ہاں اگر وہ ان تمام کی طرف سے ان کو کہہ کر اگر ادا کر دیتی ہے تب تو صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر اصول اور فروع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اپنے فروع کو ادا نہیں کر سکتے اور ان کو دینا جائز نہیں ہے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، دادا دادی اپنے پوتے پوتے کو نہیں دے سکتے، نانا نانی اپنے نواسے اور نواسیوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع یعنی اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی اپنے اوپر فروع کو اصول کو نہیں دے سکتے، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، پوتے پوتے اپنے دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نواسے نواسی اپنے نانا اور نانی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے صدقہ فطر کی جس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح صدقہ فطر کی رقم بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، بھابھی کو دے سکتے ہیں، بھابھی دیور کو دے سکتی ہے، سالے کو دے سکتے ہیں، اسی طرح چچا کو دے سکتے ہیں اور چچا زاد بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، پھوپھی زاد بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، خالہ زاد بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، اس طرح ہر ایک کو آپس میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سسر داماد کو اور داماد سسر کو، دونوں کو آپس کے اندر وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام رشتہ دار ایسے ہیں جن کو آپ صدقہ فطر کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر صدقہ فطر جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی غریب کو بہت سارے لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، تو ایک غریب کو بہت سارے لوگ بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، اس طرح ان کو دینا جائز ہے۔ تو یہ صدقہ فطر سے متعلق چند باتیں تھی کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، کس کو دے سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اس کے اوپر اس کی طرف سے جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ تمام کا تمام پورا اجر و ثواب ہمیں نصیب فرمائے۔